ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو اور اسے سنو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا واجب ہے۔ تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے گا تو ہم کو سننا ہے خاموشی کے ساتھ۔ اسی وجہ سے مسجدوں میں جب امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں، ہم امام صاحب کے پیچھے کچھ بھی نہ پڑھیں۔ یہ ہم حنفیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اب دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکیلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے گھر میں، مسجد میں، درگاہ شریف میں۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کے بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے قرآن خوانی میں اکثر لوگ، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یا مدرسے کے بچے بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو دونوں کا جو مسئلہ ہے وہ الگ الگ ہے، آپ کو غور سے سننا ہے۔ آخر میں عورتوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ گھر میں تلاوت کرتے ہیں تو وہاں آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ میں اپنے گھر میں تلاوت کروں یا اپنے دکان میں تلاوت کروں تاکہ اس کی آواز سے یا قرآن پاک کی تلاوت سے گھر کی یا دکان کی بلائیں پریشانی دور ہو جائیں اور میرے گھر میں یا دکان میں برکت آئیں، یہی مطلب ہوتا ہے۔ اب آپ کو وہاں پر اتنی تیز آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پورے گھر میں، آپ کے پورے دکان کے چاروں کونے میں آپ کی تلاوت کی آواز پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ جب گھر میں یا اپنی دکان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ٹھیک، دوسری بات، اگر آپ مسجد میں یا درگاہ شریف میں اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں آپ کو اتنی تیز آواز سے تلاوت نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ سنیں، کیونکہ مسجد میں دوسرے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ ذکر اذکار کرتے ہیں، درگاہ شریف میں کچھ لوگ اپنے ذکر اذکار کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو اتنی تیز آواز میں پڑھنا چاہیے کہ بس آپ کے کانوں تک آواز آ جائے، آپ سن لیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ بالکل آہستہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا سننے تو اس کو سننا واجب ہو جائے گا۔ اب آپ مسجد میں جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ دوسرے کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر وہ چیز نہیں سنیں گے، اس سے وہ گنہگار ہوں گے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں مسجد میں یا درگاہ شریف میں تو آپ اتنی خاموشی سے پڑھیں کہ بس آپ تک آواز پہنچ جائے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب چلتے ہیں ہم قرآن خوانی میں جب لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بہت غور سے سننا یہ مسئلہ۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کی تلاوت قرآن خوانی میں سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں گول دائرہ بنا کے اور بہت زور زور سے تلاوت کرتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، قرآن پاک کو اتنی زور سے پڑھنا کہ اس کی آواز ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ اب ایک سامنے بندہ بیٹھا ہے، وہ بھی بہت تیز قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک سامنے بیٹھا ہے وہ بھی بہت تیز سے تلاوت کر رہا ہے، تو آواز ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی ہے؟ اور جبکہ قرآن پاک کا حکم کیا ہے کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا واجب ہے۔ تو وہاں پر جہاں پر قرآن خوانی ہوتی ہے، اگرچہ بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، سب اتنی آواز میں پڑھیں کہ وہ خود سن لیں بس۔ اب کسی کے ذہن میں سوال آئے گا، ارے میں نے تو قرآن خوانی کرائی اس لیے تاکہ میرے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے۔ ارے تو تلاوت مقصد ہے نا، کہ زور سے پڑھنا مقصد ہے، تلاوت مقصد ہے۔ تو ایک آدمی اگر پڑھے گا تو زور سے پڑھے گا، لیکن اگر بہت سارے لوگ پڑھیں گے تب تو آواز ٹکرائے گی، جو کہ غلط ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح وہاں پر پڑھنا چاہیے قرآن خوانی وغیرہ میں کہ سب اتنی آواز میں پڑھیں کہ بس وہ لوگ سن لیں، ثواب مل جائے گا۔ جس مقصد سے آپ نے قرآن خوانی کرائی ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اکیلے پڑھتے ہیں تو کیا حکم ہے، قرآن خوانی پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھنا ہے۔ عورتیں جو ہیں قرآن پاک کی تلاوت جو اپنے گھر میں کرتی ہیں، یا کچھ عورتیں درگاہ شریف جاتی ہیں وہاں پڑھتی ہیں، تو ہر جگہ ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اتنی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں کہ وہ اپنے کان تک ان کی آواز آ جائے۔ اگر گھر میں پڑھ رہی ہیں تو وہاں اتنی تیز پڑھیں کہ ان کے کان میں آواز آ جائے۔ اگر درگاہ شریف پر پڑھ رہی ہیں تو وہاں اور کم آواز میں پڑھیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا مسئلہ کہ جب خانہ کعبہ کا عورت طواف کرتی ہے، جب حج کے لیے جاتے ہیں تو مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، تو جب خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں تو تلبیہ پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر جو پڑھا جاتا ہے نا تلبیہ، تو وہاں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ وہاں بھی عورت کو اپنی آواز آہستہ ہی رکھنا ہے، تیز آواز میں تلبیہ نہیں پڑھے گی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت گھر میں تلاوت کر رہی ہے تو اتنی
آواز رکھنا چاہیے کہ اس کے کان تک آ جائے، اور جس مقصد کے لیے پڑھ رہی ہے عورت گھر میں برکت کے لیے، تو وہ مقصد اس کا پورا ہو جائے گا۔ لیکن درگاہ شریف وغیرہ پہ عورت گئی تو وہاں تو اتنی کم آواز میں پڑھے کہ آواز باہر نہ نکلے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ بہت غور سے سننا۔ عورت کو اتنی ہلکی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ اس کی آواز مطلب باہر بھی نہ جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ مسجد میں تلاوت کریں گے تو کیا کرنا ہے، درگاہ شریف میں یا اکیلے یا قرآن خوانی میں تلاوت کر رہے ہیں۔ مطلب میں نے آپ کو ساری باتیں کافی تفصیل سے بتا دی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ایک مسئلہ یاد رکھنا کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو کبھی کبھی آیت سجدہ آ جاتی ہے، تو اسی وقت آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ ایک الگ ٹاپک ہے جس کے بارے میں ایک دوسری ویڈیو بناؤں گا۔ اگر آپ لوگ زیادہ مطلب یہ کہ مجھ سے کہیں گے تو میں انشاءاللہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس بارے میں بھی ویڈیو بنا دوں گا۔ امید کرتا ہوں قرآن پاک کو کتنی آواز میں پڑھنا چاہیے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔